بتائیے کہ آپ کے سن میں کہاں پیدا ہوئی، ابتدا میں ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، تاکہ آپ کی پوری زندگی ہمارے دوستوں کے ساتھ. ہاں، میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئی، کامریڈ مراج الدین بٹ کے. اچھا. میرے والد صاحب کانگریس میں تھے، میرے بھائی جیسے مجلس ارار اسلام میں تھے. تو بس چھوٹی سی تھی، جب اس ہمارے یہاں میٹنگ ہوتی تھی گھس جاتی تھی، آتے تھے بیٹھ جاتی، سنتی رہتی کچھ. جب ذرا بڑی ہوئی تو جب سماج، اتصال ایسی باتیں ہوں، جب میں باہر اپنے باپ سے پوچھی اتصال کیا ہوتا ہے، سماج کیا ہے، تو وہ مجھے بتایا کیسے بیٹا یہ ہے. تو بچپن سے جو ہے تربیت ایک ایسی ماحول میں ہوئی، کیونکہ میرا سارا باپ میرا کئی دفعہ جیل چلا گیا، 14 سال کی سزا بنتی ہے جدوجہد آزادی پاکستان کے سلسلے میں. کبھی 4 سال گیا، کبھی 2 سال گیا. قتل کیس ان پہ بنے، تمام کیس جتنے بھی ان پہ بنے. بڑا بھائی محمد اسلم بٹ، اس پہ اوپر کیسز بنے، وہ بھی جدوجہد آزادی میں مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ کام، ان پہ بھی کیس بنتے رہے. تو میں چھوٹی سی تھی، جب میں جیل میں میرا باپ ہوتا تھا تو ان کو ملنے جاتی تھی. میں کہ مجھے عقل نہیں تھی نا، میں کہتی تھی پاپا میں بھی اس میں آؤں گی، یہ نہیں پتہ تھا یہ کیا چیز ہے. تو وہ آپ کو ملنے جاتی تھی. جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ کیا یہ ساری زندگی ہمارا باپ بھی، ہمارا بڑا بھائی بھی، ہماری ماں بھی خلافت موومنٹ میں ان لوگوں بھی امام محمد علی کے ساتھ رہی ہیں. تو وہ جب کبھی موڈ میں ہوتی جاتی، بولو اماں محمد علی کی جان خلافت میں بیٹا دے دو، تیرے ساتھ ہیں محمد علی بھی جان خلافت میں دے دو. تو ہمیں ایسی باتیں سنیں، کبھی یہ نہیں گانے یہ وہ اس قسم کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ گھر کا ماحول اس قسم کا تھا. گھر میں تمام لوگ تھے، سیاسی طور پہ تھے. باپ کانگریس میں تھا، بھائی مجلس ارار اسلام میں تھا، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری. تو ان کے سامنے میں بڑی ہوئی ہوں. ایک شیروان باغ میں بہت بڑا جلسہ تھا جس میں مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بھی آئے تھے. تو میں بھی چھوٹی سی تھی جس وقت میں نے کچھ سور سے قاری صاحب سے زبانی یہ جلسہ کس سلسلے میں تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے؟ تقسیم کے حوالے سے تھا یا کسی اور؟ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جو گجرانوالے آئے تھے، وہ میرے بھائی پہ کیس بنا تھا. انہوں نے شراب کے خلاف پکٹنگ کی تھی کہ شراب کا ہونا نہیں ہے چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے جب پکٹنگ کی تو اس کے اندر ان کے میرے بھائی کی 14 سال عمر تھی، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس میں عطا اللہ شاہ بخاری اور پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے تھے کہ بچے کو اس کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے. تو 14 سال لگ گیا اس وقت اس کی عمر. تو یہ ظاہر ہے پھر آپ کی ابتدائی باؤں سے حوالے سے تو اس وقت آپ ظاہر ہے اگر آپ کی ایج جو ہے نا، اگر اب جو آپ کی ایج ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ بالکل ینگ تھیں اس وقت. میں بالکل ینگ تھی، چھوٹی سی عمر تھی. گھر میں یہ ماحول دیکھتے دیکھتے مثال کے طور پہ ایک دفعہ سب پورے ملک کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ممالک میں بم چلے تھے، آپ کو پتہ ہوگا. جی. تو اس میں میرے باپ کا نام انہوں نے لیا، ہمارے گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے. پوری چھوٹی سی تھی، میں ایسے پکڑ کے جنگلے کو کھڑی ہوئی. تو گھر کی تلاشی لینے میری ماں بڑی بہادر تھی، میں اندر نہیں جانے دے، تھپ اپنے کپڑے اتارو، انڈر ویئر اور بنیان میں اندر ڈالو. تو میرا میاں سیاسی ہے، تم کوئی اندر چیز رکھ کے میرے گھر میں آ کے کہا کہ یہ نکلی. وہ کہنا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تلاشی نہیں دے سکتے آپ. کس طرح تلاشی دے گی؟ پہلے اپنی تلاشی دے. خیر انہوں نے جا کے اپنے کپڑے اتارے، تلاشی دی. تو یہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جب بقر عید آتی ہے تو ہماری بڑی بزرگ عورتیں جو تھیں مٹی کی ہنڈیوں میں پکا کے تو ایک لگا کے رکھتی تھی، سال بھر وہ چلے. تو مٹی کی ہنڈیاں ایک کونے میں ایسے پڑی ہوئی تھیں. آپ یقین کریں وہ اتنے بڑے 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 آفیسر مٹی کی ہنڈیا کو ہاتھ میں نہیں لگاتے، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں بم تو نہیں اس کے اندر پڑا ہوا. تو یہ بچپن سے یہ ماحول دیکھا، بچپن سے یہ ساری باتیں دیکھیں، اور وہی بات ذہن میں آئی کہ میرا بھائی بار بار جیل میں جاتا ہے. میرے باپ کو پھانسی کی سزا ہو گئی، میرے باپ کو پھانسی کی، اوتار سنگھ مارا گیا، پھانسی کی سزا ہوئی. نیچے کورٹ سے پھانسی سزا آئی، ہائی کورٹ سے انہوں نے بری کر دیا گیا. تو میں یہ ساری زندگی یہی دیکھتی آئی کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں. پھر میں اپنے باپ سے پوچھوں کیوں اس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزاد ملک چاہتے ہیں،
ہم آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، ہم آزاد، ہمارے خیالات آزاد ہونے چاہیے، ہماری سوچ آزاد ہونا چاہیے۔ تو میری سمجھ میں اس وقت آئی کیا کہ آزاد سوچ ہو، آزاد یہ ہو، خاموش ہو جاتی تھی۔ تو کہتے تھے ہم اس کے لیے جدوجہد کریں۔ تو یہ بچپن میں ذہن میں بات بیٹھتی گئی کہ اس ملک کے اندر آزادی لینی چاہیے، کیونکہ یہاں ملک کے اندر یہ جو برطانوی سامراج ہے یہاں تاجر بن کے آیا، تجارت کے لیے اس نے والے ملک کے پر قبضہ کر لیا۔ تو اب اس ملک کو اس تاجر کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے سب کو جدوجہد کرنی چاہیے، یہ میرے دماغ میں تھا۔ اچھا، آپ جو چیزیں بتا رہی ہیں ساری ظاہر ہے یہ تو اس وقت جس ایج میں آپ تھیں سلسلہ شروع ہو گیا تھا آزادی کے لیے، اور اس کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس اور ساری پارٹیاں لڑ رہی تھیں۔ مین پارٹیاں دو تھیں کانگریس کی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کانگریس میں تھے، مگر آپ کی ابتدا باقاعدہ کب ہوئی؟ یعنی کہ آپ کس ایج میں جو ہے نا باقاعدگی سے کسی پارٹی کی ممبر بنی یا ٹریڈ یونین کی طرف آئی، وہ کیا عمر تھی؟ بات یہ ہے کہ میں پارٹی کی ممبر تو نہیں بنی، کیونکہ مجلس ارادہ اسلام میں میرے باپ تھے۔ میں آئی لیبر فیلڈ میں۔ جی، لیبر فیلڈ میں کیا صحیح، میرے پڑوس میں ایک عثمان صاحب رہتے تھے، رشید ٹیکسٹائل مل میں وہ کام کرتے تھے۔ گجرانوالہ میں؟ نہیں، کراچی میں۔ میں کیا، تو آپ پھر یوں بتائیے نا پہلے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کراچی کب منتقل ہو؟ کراچی تو سن 1954 میں، 58 میں میری شادی یہاں ہوئی، سب یہاں شفٹ ہو گئے۔ اچھا، یعنی کہ جب شادی ہوئی اس کے بعد یہاں شفٹ ہو؟ نہیں، میرے والدین پولیٹیکلی طور پہ مسلم لیگ نے اتنا تنگ کیا کہ ہم اپنا، میرے باپ بھائی صاحب، ہمارا کارخانہ تھا نیو مسلم میٹل ورک، اتنا لوٹ لیا گیا مسلم لیگ والوں نے، کچا مال لوٹ لیا، پکا مال لوٹ لیا۔ قاری صاحب کی مسجد کے سامنے ڈھلائی تھی کہ ڈھلائی کا سارا تھا، وہاں سارا چیزیں ڈالی جاتی تھیں، قاری صاحب کی مسجد کے سامنے گجرانوالے سے ہوتا تھا، لیکن انہوں نے سب لوٹ لیا، اس لیے کہ میرا بھائی جیسا مجلس ارادہ اسلام میں تھا، باپ میرا کانگریس میں تھا، مسلم لیگ والوں نے لوٹ لیا۔ اور میرے والد سے یہ کہا، باو عطا محمد تھے وہ مسلم لیگ کے ہیڈ، جاؤ جا کے ان سے شکایت کرو۔ میرے باپ نے کہا میں نے کس سے شکایت کر، ٹھیک ہے میں نپٹوں گا۔ کارخانے کا نام تھا دا نیو مسلم میٹل ورکس، جس میں پیتل تانبے کے برتن بنتے تھے، اور یہ جو جہاز کی بیٹری جس میں نیلا پیلا ہرا رنگ آتا ہے، یہ جہاز کی بیٹری بنتی تھی۔ ہم لوگ تو وہاں سے لوٹ کے آئے، ہم پاکستان کے لوٹ کے مہاجر ہوئے، ہم تو پاکستان کے اندر لوٹ گئے، کیونکہ ہمارا قصور یہ تھا، ہم چاہتے تھے آزادی، صرف اتنے ٹکڑے کی آزادی نہیں چاہتے، ہم چاہتے اس میں امرتسر بھی، لدھیانہ بھی، جہاں جہاں مسلم آبادی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ یہ ہمارا ایشو تھا، یہ ہمارے باپ کی سوچ تھی۔ ہاں، ہمارے باپ کی یہ سوچ تھی کہ یہ جتنی بھی مسلم آبادی ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، گجرات ہے، یہ فیروز پور ہے، جہاں مسلم آبادی ہے ساری پاکستان کے اندر ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد آپ کراچی منتقل ہو گئی؟ کراچی میں شادی سے پہلے میرے گھر والے کراچی منتقل، اس سے پہلے کراچی میں اس لیے منتقل ہوئے کہ مسلم لیگ والوں نے ہمارے گھر والوں کو اتنا تنگ کیا کہ میں گجرانوالہ چھوڑنا پڑا۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ جب یہاں آئیں تو پھر ظاہر ہم اب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے ٹریڈ یونین کی طرف رجحان ہوا۔ اور جب میں کراچی میں آئی، میرے والد بھی سب، میں تو پڑھ رہی تھی فرسٹ ایئر میں، ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک عثمان صاحب رہتے تھے، وہ کرتے تھے کام رشید ٹیکسٹائل میں۔ جی، تو میرا محلے میں بہت اچھا میل جول تھا، اپنے ناظم آباد میں سب اور سے آ کے بیٹھتی تھی، یہ بتا یہ ہوا، یہ کما کے لایا، یہ کر کے لایا، وہ اپنی امی۔ تو وہ جب بھی بیٹھتا تو کہتا باجی تم ایک دفعہ ہماری گیٹ میٹنگ لے لو۔ ارے میں نے کہا میں میرا سبجیکٹ نہیں ہے مزدوروں کا، میں نیشنل عوامی پارٹی میں ہوں، میرے سبجیکٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولانا بشانی صاحب تشریف لائے تھے کراچی میں، یہ سارا وفد ملا جی، ہم کریسمس پر کہتے ہیں وہاں گیٹ میٹنگ لی، ہماری گیٹ میٹنگ لی۔ مولانا میرے بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے بابا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا سبجیکٹ پولیٹیکل ہے، میں کس طرح اس میں ہوں؟ کہا نہیں یہ سبجیکٹ ہے ہمارا، تم جا کے گیٹ میٹنگ۔ تو پہلی گیٹ میٹنگ رشید ٹیکسٹائل مل کی میں نے لی، جو کہ اس میل کا اثر یہ ہوا کہ تمام جتنی میلوں کے لوگ وہ میرے پاس آ گئے، کیونکہ ظلم اور تشدد اور سرمایہ داروں کی اتنا تھا کہ مزدور سانس ہی لے سکتا تھا۔ جیسے شپ یارڈ کے اندر مقبول شیخ تھے، مزدوروں کا اس نے سانس بند کر کے رکھی تھی،
ساتھ بند کر کے رکھی ہوئی تھی. تو اب مزدور جو تھے وہ کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں, ہماری محنت کا معاوضہ بھی ہمارے ساتھ مت بوٹو, جو ہمارے قانونی طور پہ حقوق بنتے ہیں وہ ہمیں حقوق دیے جائیں. جیسے فاؤنڈری میں کام کرنے والا ہے, اس کو اتنی گرمی کے اندر جب فاؤنڈری میں کام کرتا ہے تو جسم کا پسینہ پانی کی طرح بہتا ہے, تو اسی لحاظ سے اس کو دودھ میں پانی ڈال کے شکر ڈال کے اس کو دیا جائے. یہ اس کی ایک جسم کی ضرورت ہے. یہ میرا مطالبہ ہوتا تھا, یہ میری بات ہوتی تھی. یہ انتظامیہ کو بری لگتی تھی, یہ گورنمنٹ کو بھی بری لگتی تھی, کیونکہ گورنمنٹ پارٹنر ہوتی تھی اس پیسے کے اندر جو پیسہ اس مزدور کے لیے ہوتا تھا. اگر مزدور کے لیے وہ پیسہ رکھا گیا ہے تو اس کو اس کا پوری طرح دیا جائے, اس کا حق دیا جائے, وہ نہیں تھا. اچھا, آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس میں مجھے ایک اور چیز بھی کہنی ہے کہ آپ جب ٹریڈ یونین کی طرف آئیں تو آپ نے ایک تو عثمان صاحب کا ذکر کیا, اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا بھاشانی کی جو ہے نا وہ محرک بنے آپ کو لانے میں, یعنی کہ مولانا بھاشانی صاحب آئے تھے ہمارے ٹھہرتے تھے. اس وقت آخری دفعہ جب ٹھہرے ہیں تو میں بڑی مایوسی مجھے ہی کہنا, فاطمہ بیٹی ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو جائے گا. میں نے بابا ایسٹ پاکستان ہے, وہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ کیسی بات کر. کہنے لگے یا کے پاس یہ میں لے کے جا رہا ہوں, اگر یا نے میری یہ بات مان لی ایسٹ پاکستان علیحدہ نہیں ہوگا, اگر نہیں مانی ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو جائے گا. وہ کاغذات مولانا بھاشانی جو ہے یا کو دے کے آئے, یا نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. صحیح ہے. اچھا, اب مجھے آگے چلتے ہیں. خیر, یہ تو بالکل چونکہ ہم ٹریڈ یونین کی طرف ذرا سا آتے ہیں. پھر جب آپ یہاں پہ ظاہر ہے ٹریڈ یونین کے حوالے سے آپ نے کام شروع کیا, اور آپ نے پہلے بتا دیا کہ مزدوروں کے حوالے سے آپ کیا سوچتی تھیں اور ان کا استحصال ہوتا تھا, مگر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ٹریڈ یونین کا باقاعدہ ابتدا کہاں کب شروع کی, جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کے یونین بنائی وہ کب؟ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن بہت پرانی فیڈریشن ہے, ٹھیک ہے, جس میں فیض احمد فیض صدر, ابھی بھی غریبی صدر رہے, یہ بہت. تو پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کا الیکشن ہوا تو انہوں نے مجھے صدر بنایا. مولانا فیض احمد فیض بھی تھے, سب آئے ہوئے تھے. مولانا بشاری, میں نے کہا بابا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو مجھے کہاں کام کر, کہ نہیں کام کرنا ہے بیٹا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کام جو ہے عملی طور پہ ہر فیکٹری کے باہر گئی ہوں میں, اور لوگوں کو یہ بتایا. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا ٹریڈ یونین کسے کہتے ہیں. پھر میں محلوں میں گئی, بھائی تمہاری ٹریڈ یونین کا نام بیٹا کیا ہے؟ کہتے ہیں ایس پی لودھی یونین. ارے ایس پی لودھی تو تمہارا لیڈر ہے, یونین کیا نام ہے؟ بھائی ہمیں تو یہی پتہ ہے ایس پی لودھی یونین, رشید یونین, نبی احمد یونین. ارے بھائی یونین کا نام کیا ہے؟ تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. پہلے ان کو ٹریڈ یونین کے سلسلے میں سمجھایا جائے. پھر جلال آباد, کریم آباد, جہاں جہاں مزدور بستے تھے ان کی باقاعدہ طور پہ میں نے دی, کلاسیں دی. ماں کتاب تھی, اس کی کاپیاں چھپا کر کے اس کی کاپیاں بنوا کے ان کو دیجیے خوش ماں نے کیا کردار مزدوروں کے لیے کیا. تو پھر مزدوروں کے اندر یہ بتایا گیا ٹریڈ یونین کیوں بنائی جاتی ہے, ٹریڈ یونین بنانے کے فوائد کیا ہیں, ٹریڈ یونین کیوں بن کے مالکوں سے کیوں جدوجہد کس سلسلے میں کرتی ہے. ان کو یہ سمجھایا تو پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ ٹریڈ یونین بنانی چاہیے. ورنہ تو کہتے ایس پی لودھی فلاں یونین فلاں, وہ بات ایسی کرتے تھے. تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ میرا جو مین مقصد تھا اس میں کامیاب ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ سمجھا پائی. اچھا, سوالات تو آگے چلتے رہیں گے اور ہم کرتے رہیں گے, آپ ساتھ ساتھ چائے بھی لیجیے اور باتیں بھی ہوں گی. میں ایک چیز جو پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اس وقت ظاہر جب ٹریڈ یونین میں آئیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جس سیاسی سوچ سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے کانگریس اور مسلم لیگ میں بہت ساری خواتین ہوتی تھیں, جیسے ہمارے یہاں پیپلز پارٹی میں یا نون یا دوسری پارٹیوں میں ہے سو ہے, مگر ہماری جو بائیں بازو کو پارٹیاں جن سے آپ کی ملتی ہے, اس دور میں ٹریڈ یونین میں یا سیاسی جو ہمارے پارٹی ہیں اس میں خواتین کا کیا ریشو تھا, تقریباً کتنی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ میرا پورے ایشیا میں ٹریڈ یونین میں صرف ایک عورت جو آئی ہوں پورے ایشیا میں. ٹریڈ یونین ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں آنا, جب میں آئی تھی تو گلزاری کو
ہمارے لیبر منسٹر تھے اس وقت، کون سے لیبر منسٹر، گلزاری کو انہوں نے میرے مد مقابل کھڑا کیا تھا، ہاں گلزاری کو، ہاں میرے کیا تھا. اور شبلی صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے کہا یہ بات سچی بات ہے، کام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیبر فیلڈ میں آئیں، میں تو چاہتی ہوں عورتیں آئیں، میرا تو مین مقصد ہے عورتیں آئیں، تاکہ عورت جتنا اچھی طرح سمجھا سکتی ہے کہ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. میں نے کہا میرا تو یہ ہے. خیر بہرحال میں نے ٹریڈ یونین میں کام شروع کر دیا. پہلی دفعہ میں نے رشید ٹیکسٹائل مل کے بعد جو گویٹ میٹنگ لی تو میرے پر ایس ڈی ایم ملک بشیر ہاربر نے کیس بنایا 188 سی آر پی سی کہ تم نے وائلیشن کیا ہے 144. میری بچی اتنی سی گود میں تھی صوفیہ، میں اس کو لے کے جب وہاں گئی تو ملک بشیر ہاربر نے مجھے بلایا اندر پیشی کے بعد کہ آپ اتنی جوان عورت ہیں، اتنی چھوٹی سی بچی ہے، کہاں آپ دھکے کھانے والے گئے. میں نے کہا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتی ہوں، تمہیں اپنے کام سے مطلب، مجھے اپنے کام سے، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت ہے. کہہ کے باہر آ گئی. راستے میں رکاوٹیں بہت آئیں، سرمایہ دار اور گورنمنٹ ایک طرف، اور اس کے ساتھ وہ جو ان کے پٹھو پالے ہوئے پالتو لیبر لیڈر سے ان کے ساتھ تنہا اکیلی کھڑے ساتھ. جی بالکل بالکل اس وقت بھی. اور مقصد یہ ہے کہ اب بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت فخر ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس نے اتنی جد و جہد کی اور اکیلی اتنے سارے لیڈرز جو ہیں اس کے درمیان ایک خاتون کھڑی ہے اور انتہائی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. ایک مردوں کی سوسائٹی ویسے بھی ہمارے ہاں اس میں سارا کچھ وہ کر رہی ہے. اور اس میں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی شادی جب ہوئی تو شادی کے بعد یہ جو معاملات ہوتے ہیں عموماً میاں عورت ہو یا مرد ہو، یہ بڑے معاملات جو سیاسی ہوتے ہیں گھر کے لیے بڑا مسئلہ بنتے ہیں کہ بھائی اخبار بار جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر کا خیال نہیں رکھ رہے، کیونکہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے عورت ہو یا مرد ہو. تو گھر کی اس صورتحال کے بارے میں ذرا سمجھائیں. میرے شوہر کو یہ تھا کہ مجھے شرف تھی کہ میں آپ کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا کھاؤں. میرے سسر کو بھی یہی تھا. ٹھیک ہے، میں صبح 4 بجے اٹھتی، نماز پڑھتی تھی، رات کو ساری سبزی گوشت مچھلی تیار کر کے رکھی ہوئی، پکا کے ساری چیز پکا کے بڑے ہاٹ پاٹ میں ڈبل بند کر کے رکھ جاتی ہوں کہ میرے سسر ان کو لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ان کا یہ بھی یہ معاملہ فیل ہو گیا. وہ پھر انہوں نے کہا یہ تو اس میں بھی پوری اتری، اب کیا کریں اس کا. میرے سسر نے کہا دیکھو یہ کام کوئی غلط نہیں کر رہی، اب اس کے راستے میں کتنی ہم رکاوٹیں کریں گے، وہ بات نہیں آئیں گی. کیونکہ جب لانڈی والوں کو، پہلے لانڈی کے لوگ جو تھے قائد اعظم کے مزار پہ بستے تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کے لانڈی بھیج دیا، وہ لانڈی سے اٹھا کے ان کو شہر بازار کر دیا بیچاروں کو. وہ میرے پاس آئے جب یہ تحریک چلی، میں لے کے چلی. وہ لانڈی کے لوگ جو تھے وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، جوان بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے. میں نے کہا بھائی بات یہ، میں نے کہا اس کو تو میں چلاؤں گی اس مسئلے کو. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ 10 دن ہم گشتی مظاہرے کریں گے، جس میں سلطانہ مہر جی تھی جو اخبار میں لکھتی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، سعید بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم نے 10 دن گشتی مظاہرے کیے پبلک کو بتانے کے لیے کہ لوگوں کو کیا تکلیف ہے. ان مظاہروں کا اثر یہ ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ ہمارے پاس آتے گئے جن کے مسائل تھے. اب مسائل اتنے تھے، مسائل سارے تو ہم حل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر، سسٹم کے اندر، جب تک یہ سسٹم تبدیل نہ ہو، جب تک یہ معاشرہ تبدیل نہ، کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس یکدم تو نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے کہا چلو چھوٹا سا مسئلہ تو یہ آگے لے کے گئے. یہ سب سے بڑی ہمیں کامیابی ہوئی کہ لانڈی کی خواتین نے پھر ڈلگیٹ کے چوک کے ہر جگہ مظاہرہ. پاکستان میں پہلی دفعہ خواتین جی چوک در چوک برقعے پہنے ہوئے، بندر روڈ سے لے کے تو وہ کیا ہے اسی نہیں بھی جس کماڑی بندر روڈ، اور اس میں آخر میں وہ حکیم صاحب کا جو آتا ہے
حکیم سعید صاحب ہاں حکیم سعید تک کی لائن لگی، لائنیں ادھر سے لے کے ادھر تک لگی، ادھر سے آرام باغ ہاں وہاں تک لائنیں لگی ہوئی۔ اب گورنمنٹ بڑی پریشان تھی کہ ہم نے یہ تو یہ اور مصیبت بنی ہے۔ میرے پاس ڈی سی کا آدمی آیا، کہنا کنیز صاحب میں ڈی سی صاحب آپ کو رہا، میں نے کہا میں فارغ ہو کے آؤں گی، ابھی نہیں آ سکتی، مظاہرہ ختم ہوگا میں آؤں گی۔ اس دن سے ایس ڈی ایم خالد محمود، ڈی سی خالد محمود تھے۔